اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ریکارڈنگ اس موضوع کے بارے میں ہے کہ میری کرسمس کہنا اور کرسچنس کو ان کے تہوار کے دن یعنی کرسمس کے دن کرسمس کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ آیا جائز ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے؟ تو اس کا حکم جاننے سے پہلے ہم یہ بات جان لیتے ہیں کہ میری کرسمس اور کرسمس ڈے کے پیچھے عیسائیوں کے، کرسچنس کے دراصل تھاٹس کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ مریم میں آیت نمبر 88 سے لے کر 90 تک ارشاد فرماتا ہے، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد پیدا کی۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا کہ رحمان نے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر جو قالو ہے نا، اس سے تین قائل مراد ہیں، یعنی تین بڑے گروہ ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات کہی کہ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کو پیدا کیا۔ سب سے پہلا گروہ یہودیوں کا، جو یہ مانتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا گروہ عیسائیوں کا، جو یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تیسرا گروہ مشرکین مکہ تھے، جو یہ مانتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو ان تین گروہوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے جمع کا صیغہ قالو استعمال فرمایا اور ارشاد فرمایا قالوا اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا یعنی ان تین گروہوں نے کہا کہ رحمان نے اولاد کو پیدا کیا ہے، یعنی اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، لقد جئتم شیئا ادًا، لقد جئتم شیئا ادًا، بلا شبہ تم ایک بہت ہی گھٹیا بات لے کر آئے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ لقد بلا شبہ جئتم، تم لے کر آئے ہو شیئا ایک بات، ادًا جو کہ بہت ہی گھٹیا ہے، اور ایسی بات ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور یہ ایسی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتا ہے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ یہ ایسی بات ہے کہ قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین بھی پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ بھی اس سے ٹوٹ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یعنی جو تم نے یہ بات کہی ہے، انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ رحمان نے اولاد کو پیدا کیا ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کو سننے کے بعد اگر زمین، آسمان اور پہاڑ میں عقل و شعور دے دیا جائے تو وہ پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، کیونکہ یہ ایسی بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر عیب لگانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایسی صفت کو منسوب کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ منسوب ہونے کے لائق نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں، جو کرسچنس ہیں، وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جو کرسمس کا دن ہے اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ اس کے پیچھے دراصل مقصد یہ ہے کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جشن مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر بات صرف یہیں تک ہوتی کہ وہ پیدائش کا جشن مناتے ہیں تو اس میں ہم بھی کوئی اختلاف نہیں کرتے، کیونکہ ہم بھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی مانتے ہیں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، ہم سب کو نبی بھی مانتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ احترام بھی کرتے ہیں۔ اگر بات صرف یہیں تک ہوتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا جشن منایا جاتا، ان کی پیدائش کا میلاد یا محفل منائی جاتی، تو ہم بھی کوئی اعتراض نہیں کرتے، کوئی قابل گرفت اتنی بات نہیں ہوتی۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ ولادت کا جشن تو منایا جا رہا ہے، لیکن ولادت کس سے ہوئی؟ وہ کیا مانتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہوئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے، یعنی اولاد کے طور پر۔ تو اب آپ خود سوچیں، ہم خود یہ غور کریں کہ کیا ایسے مقاصد رکھنے والے تہوار کی مبارکباد ہم کسی کو دے سکتے ہیں؟ ہم تو یہی مانتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبی کے طور پر اس دنیا میں بھیجا، لیکن ہم کبھی بھی یہ وہم و گمان بھی نہیں لا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا بھی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بیوی بھی ہے، ایسا گمان بھی ہم نہیں لا سکتے۔ تو یہ دراصل مقصد ہے میری کرسمس یا پھر کرسچنس کے اس تہوار کے پیچھے۔ اب حکم کیا ہے؟ تو بعض علماء نے تو یہ ورڈ میری کرسمس کہنے کو کفر قرار دیا ہے، لیکن جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا یہ ورڈ کہنے والے پر کفر کا فتویٰ تو نہیں لگایا جائے گا، البتہ حرام کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ یہ ایک حرام کام ہے اور گناہ ہے، اور اس کے بعد بندے کو توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ ایسے ہی بس ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ اس کے پیچھے کیا مقصد ہے یا اس کے پیچھے ان کے کیا قاعدے، اور ایسے ہی بول دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کفر سے بچانے کے لیے انہوں نے حرام کا حکم لگایا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے حرام کا درجہ اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بات آپ سب جان لیں کہ کل ہی ان کا دن ہے، یہ کرسچنس کا،
تو ہم سب اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ سوشل میڈیا کے تھرو یا روبرو ہم ان کو اس تہوار کی مبارکباد نہ دیں. پھر ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہم تو مسلم کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پر ہم غالب ہیں اور وہ مغلوب ہیں. تو اگر ہم یہاں پر ان کو جو ہے وہ مبارکباد نہ بھی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کو اگنور بھی کر سکتے ہیں, ان کو آنسر نہیں بھی کر سکتے, کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ وہ ہمارے ماتحت ہیں. لیکن کچھ کنٹریز ایسے ہیں اور کچھ مسلمان ایسے کنٹریز میں رہتے ہیں جہاں پر وہ غالب ہیں اور مسلمان مغلوب ہیں, یعنی مسلمان ان کے ماتحت ہیں. تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ پھر نفرتیں بڑھتی ہیں, پھر وہ مسلمانوں کے اور زیادہ دشمن ہوتے ہیں کیونکہ ساتھ ساتھ وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. تو اس صورت میں جو ہے وہ کوئی ہیلا اپنا لیا جائے, کوئی اور ورڈ کہہ دیا جائے اور دل میں یہی رکھا جائے, یہی عقیدہ, یہی ایمان رکھا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو اس چیز کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیا جائے کہ ہم میسیجز پر بے خیالی میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں لیکن اس کے پیچھے ہمارے جو پورے عقائد ہیں وہ موجود ہیں اور ہمیں اس چیز کا معلوم بھی نہیں ہوتا. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اس دن تحفے تحائف بھی ایکسچینج کیے جاتے ہیں. جیسے اگر کسی کے نیبر میں رہتے ہوں کرسچنس تو تحفے بھی بھیجتے ہیں, کیکس وغیرہ بھی بھیجتے ہیں. تو ویسے تو اگر عام دن ہو تو تحفے تحائف لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ جبکہ تحفے تحائف لینے میں کب حرج نہیں ہے, جبکہ اس بات کا یقین ہو کہ ہمارے اس عمل سے وہ ہمارے دین کی طرف مائل ہوگا, تب تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن خاص طور پر اس دن تحفے تحائف لینا بھی جائز نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.